تو اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں. اس کا فضل مانو گے ہر عمل قبول ہے. عمل میں کمی کوتاہی ہوئی پھر بھی قبول ہے. کیوں؟ ہم نے مان لیا مولا یہ آپ نے فضل کیا ہے, میں نے جمعہ پڑھا, نماز پڑھی, حج کیا, عمرہ کیا, زکوٰۃ, عشر جو کیا مولا یہ سب آپ کا فضل ہے. اللہ فرماتے ہیں جب تو نے میرا فضل مان لیا ہم نے بھی تیرا عمل قبول کر لیا. یہ مقبولیت کی علامت ہے. تو میرے محترم سامعین, فرمایا تقوی اختیار کرو, یہ زاد راہ یہاں سے لے لو, تمہارے آگے قبر کھڑی ہے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان تشریف لے گئے اور قبر والوں سے خطاب کر کے فرمانے لگے, او قبر والوں سنو, تمہارے پیچھے تمہارے مال تقسیم ہو گئے, تمہاری بیویوں نے شوہر اور کر لیے, اور تمہارے دوستوں نے تمہاری جگہ پہ دوست اور بنا لیے. اور فرمایا جہاں تمہارا نام چلتا تھا اور لوگوں کا نام آ گیا ہے. فرمایا یہ تو ہے تمہاری پیچھے کی حالت, اور تم ذرا اپنی بتاؤ تمہارے ساتھ کیا بنی ہے, بتاؤ ذرا کیا بنی. اور پھر خود ہی فرماتے ہیں اگر اللہ آج ان مردوں کو زبان دے دیں اور یہ اپنی زبان حال سے کہیں تقوی کے بغیر یہاں نہ آنا, اگر تقوی کے بغیر آئے یہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے. اللہ کا تعلق لے کے آؤ گے دنیا سے, اللہ کی دوستی لے کے آؤ گے, اللہ کی محبت دل میں لے کر آؤ گے, قیمت پڑ جائے گی یہاں پر. اور اگر خالی ہاتھ آئے تو یہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو میرے محترم سامعین, فرمایا جو نیک لوگ ہیں جب قیامت کے دن اٹھیں گے نا, یہ میری طرف دیکھو, یہ دائیں ہاتھ سے یوں سر جھاڑ رہے ہوں گے اور زبان سے کہیں گے بڑی میٹھی مزے کی نیند تھی, کس نے اٹھا دیا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور فرمایا کہ ملائکہ ان سے کہیں گے بھائی یہاں پر صرف ایک جنت کی کھڑکی کھلی تھی, اٹھو اب اصل جنت کی طرف چلے جاؤ. اور فرمایا کہ جب یہ نیک لوگ جنت کی طرف چلیں گے یہ منافقین کافر بھی پیچھے ہو جائیں گے. کیوں؟ ان کے نیک اعمال کا نور ہوگا. فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم, دائیں بائیں آگے پیچھے نیک اعمال کا نور ہوگا, روشنی ہوگی. اور منافقین کہیں گے, کافر کہیں گے ہمیں بھی یہ نور دے دو, نقتبس من نورنا, ہمیں بھی دے دو ہم بھی فائدہ اٹھا لیں. ان سے کہا جائے گا پیچھے جاؤ نہ پیچھے سے لے کے آؤ یہ روشنی. وہ پیچھے کی طرف بھاگیں گے, شاید پیچھے سے مراد یہاں, لیکن اس سے مراد دنیا ہے. فرمایا یہ روشنی تو دنیا سے لے کر آنا تھی, یہ نیک اعمال کی روشنی ہے. وہ پیچھے ہٹیں گے, نیک لوگ آگے چلے جائیں گے اور وہ انہی اندھیروں میں بھٹک جائیں گے. جس طرح دنیا میں یہ جہالت کے اندھیروں میں بھٹکے, وہاں پر بھی یہ ضلالت اور گمراہی اور تکلیف کے اندھیروں میں بھٹک جائیں گے. تو فرمایا نیک لوگ ان کا تو نور ہوگا, نیک اعمال کا نور ہو, اور اس روشنی سے چلیں گے اور وہ جنت کی طرف چلیں گے. تو میرے محترم سامعین, آج وقت ہے یہ روشنی یہاں سے حاصل کرو, خالی ہاتھ نہیں جانا, خالی ہاتھ نہیں جانا. اگر خالی ہاتھ, جب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں شیطان ڈالتا ہے, او کوئی نہیں جی یہ مولویوں کی باتیں, اللہ میں غفور ہے, کوئی نہیں جی کوئی نہیں, شیطان ان چکروں میں ڈالتا ہے. اچھا کبھی کسی کو یہ کہا کہ اللہ میاں رزاق ہے, چھوڑو جی چھوڑو, کوئی نہیں, دکان چھوڑو, ساری دکانیں تقسیم کر دو, فیکٹریاں تقسیم کر دو, ساری جائیداد, او کوئی نہیں جی اللہ میں وہ اپنا رزاق ہے, وہ رزق دے دے گا آپ کو, کہتا ہے کوئی؟ اچھا کہہ بھی تو آپ مان لیں گے؟ بولو بھائی, مان لیں گے؟ وہ بولو تو صحیح, کوئی بھی نہیں مانے گا. لیکن جب وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کچھ نہ کرو, کوئی نماز, وہ کوئی نہیں اللہ میں غفور رحیم ہے, کوئی نہیں, تو ہم فوراً مان لیتے ہیں. مان لیتے کہ نہیں مانتے؟ قرآن پاک میں 13ویں پارے میں فرمایا قیامت کے دن شیطان آ جائے گا سامنے انسانی شکل میں, اور سارے اس کو لان تان کرو, تیرا بیڑا غرق, خانہ خراب, تو خود تو جہنمی تھا, ہمیں بھی بتا. وہ کہے گا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو, بات سنو, میری بات سنو, میں کو اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, اللہ کا قرآن بتا رہا ہے. فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم
शैतान कहेगा बात सुनो, मुझे क्यों बुरा भला कहते हो, मैंने तो ज़बरदस्ती किसी को शराब नहीं पिलाई, ज़बरदस्ती किसी से ज़िना नहीं करवाया, मैंने ज़बरदस्ती किसी से कोई जुर्म नहीं करवाया, मैं तो सिर्फ दिल में शोशे डालता था। क्या डालता था? ये कर लो बड़ा मज़ा आएगा, ये कर लो बड़ा इंजॉय करोगे, ये कर लो ये हो जाए, मैं तो सिर्फ ये शोशे डालता था। और मेरे मुकाबले में अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तकरीरें की, हज़रात सहाबा इकराम, औलिया इकराम, वक़्त के उलमा तुम्हें गली कूचे में खड़े हो के समझाते रहे, मस्जिदों में बयान होते रहे, कुरान तुम्हें दावत फ़िक्र देता रहा, मगर तुमने उनकी बात नहीं मानी, मेरे शोशों को मान लिया है, मेरी शैतानी को तुमने मान लिया। और फिर शैतान क्या कहेगा? फला तलूमुनी वलूमु अनफुसकुम, मुझे गालियां ना दो, अपने आप को गालियां दो, बुरे तुम थे, मैं थोड़ी बुरा था। वहां भी बरी होके खड़ा हो जाएगा, अपने आप को गालियां दो, मैंने तुमसे कोई जुर्म नहीं करवाया, मैं तो सिर्फ जुर्म का एक शोशा छोड़ता था तुम्हारे दिल में, कर लो जी मज़ा आएगा, इंजॉय करोगे, बड़ा लुत्फ आएगा। वह तुम मेरे शोशों को मानते थे और मेरे मुकाबले में ना तुम कुरान की सुनते थे, ना हुजूर की सुनते थे, और ना तुम वक़्त के उलमा की सुनते थे, ना किसी मुस्लिह की इस्लाह करने वाले की सुनते थे। उनकी बातें अव्वल तो सुनते ही नहीं थे, सुनते थे तो इस कान से और इधर से निकालते थे, और मैं सिर्फ दिल में ये शतुंगड़े छोड़ता था, तो तुम इनके ऊपर अमल करते थे, खुद ही गए हो जहन्नम की तरफ, मैं थोड़ी ले गया हूं तुम्हें। फला तलूमुनी वलूमु अनफुसकुम, जाके पढ़ लेना, 13वां पारा है, आखिरी रुबे के अंदर ये रुकू मौजूद है, जिसमें पूरा तज़किरा मौजूद है कि वो लोगों को कहेगा अपने आप को बुरा कहो, अपने आप को दो गालियां, अपने आप को मलामत करो, मुझे क्यों मलामत करते हो? अल्लाह ने जो तुम्हारे साथ वादे किए वो सारे सच्चे, और मैंने जितने किए सारे झूठे। ऐलान कहेगा सब वो धोखा था, फराड था, सब 2 नंबर था, और जो रब ने कहा वो सब सच्चा है। मेरे मोहतरम सामीन, काश ये बात आज हम दिल से कबूल कर लें, काश, फिर तो मज़ा आ जाए। तो मेरे मोहतरम सामीन, हक़ ताला फरमाते हैं वतज़व्वदू फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादि तक़वा वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब, ऐ अक्लमंदों मुझसे डरो और ज़ादे राह लेके आओ, खाली हाथ ना आना। कब्र में जब मुनकर नकीर आएंगे, मन रब्बू का, तो आएँ बाएँ शाएँ करेगा, हाँ रब की बात होती थी, और जिसने रब की इबादत की है उसको वहदहू ला शरीक माना, धड़ल्ले से जवाब देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब तो अल्लाह है। राबिया बसरिया कब्र में गई, हज़रत हसन बसरी को ख्वाब में मिली, पूछा राबिया क्या बना? जी मुनकर नकीर आए, पूछा मर रब्बू की या राबिया, राबिया तेरा रब। मैंने कहा वाह वाह वाह, सारी उम्र जिस रब की इबादत की है, 1.5 गज ज़मीन के नीचे आके उस रब को भूल गई हो। मेरे मोहतरम सामीन, आमाल की जज़ा और सज़ा हशर के मैदान में है, और यहाँ पर जो 3 सवाल हैं इसका ताल्लुक़ तो अक़ीदे से है। मर रब्बुक, अल्लाह को वहदहू ला शरीक माना, जवाब की तौफीक मिलेगी। हाँ, अल्लाह के अहकामात पे अमल करने में कमी कोताही है, वो क़यामत के दिन हशर के मैदान में पूछा जाएगा। मर रसूलुक, तेरा रसूल कौन है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का सच्चा और आखिरी रसूल माना, जवाब की तौफीक मिलेगी। आपके अहकामात पे अमल करने में कोताही हुई, इसका पूछा जाएगा हशर के मैदान में। मन दीनुक, तेरा दीन क्या है? और मैं कहा करता हूँ, जिनके दीन मज़हब का यहाँ पता नहीं, वहाँ क्या बताएंगे? ऐसे गुल्द धूरे यहाँ, उनको पता ही नहीं वो क्या चीज़ हैं। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कुर्बे क़यामत लोगों के जनाजे पढ़ोगे, मुसलमानों के कब्रिस्तानों में दफन करोगे, लेकिन फरमाया क़यामत के दिन यहूद व नसारा की सफ़ों में खड़े होंगे। तो जिसने इस्लाम को सच्चा मज़हब जाना, तौफीक मिलेगी, और अमल करने में कमी कोताही है तो क़यामत के दिन इसका पूछा जाएगा, वो कब्र में नहीं पूछा जाएगा। तो मेरे मोहतरम सामीन, ज़ादे राह यहाँ से ले लो, और फरमाया बेहतरीन ज़ादे राह तक़वा है, और जो मुत्तकी आदमी है, परहेज़गार है, लोगों को हकीर नहीं जानता, हकीर नहीं समझता, उसके दिल में हर मुसलमान की एक आज़मत है, शान है दिल में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर है, अल्लाह ने फरमाया मूसा कलीम, तेरी उम्मत के 6 लाख लोग हैं, इनमें जो सबसे अच्छा है उसको कोहे तूर पे लेके आओ। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कई दिन ढूंढने के बाद एक बंदे को लेके चले गए कोहे तूर पर। या अल्लाह, ये सबसे अच्छा है, मुझे सबसे प्यारा लगता है, ये आपका फर्मा बरदार है, मेरा भी ताबेदार है। हक़ ताला ने फरमाया ठीक है मूसा कलीम, वाकई ये सबसे अच्छा है, अब तुम पीछे हट जाओ, इसको कहो 6 लाख इंसानों में जो सबसे बुरा है ना, ये ढूंढ के लाए। अब वो चला, देखो मेरी तरफ, 3 दिन गुजर गए, और 3 दिन के बाद उसने क्या किया?
اپنے گلے کے اندر رسی ڈالی ہوئی اور یوں اس نے بل دے کے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور آ کے عرض کیا سب سے برا 6 لاکھ انسانوں میں ہی ہوں۔ انہوں نے کہا میں تمہیں اتنا نیک سمجھتا رہا ہوں، تو یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی میں تو مجھے تو اپنے سے کوئی بھی برا نظر نہیں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ لے گئے، اللہ فرماتے موسیٰ کلیم یہی تو اس کی ادا ہے جو ہمیں پسند ہے۔ یہ عبادت گزار ہونے کے باوجود عاجز انسان ہے، یہ نہ ہو 4 نفلیں پڑھ کے تکبر آ جائے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹے کے ساتھ تہجد پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، تہجد پڑھ کے بیٹا کہنے لگا ابا جی ہم کتنے چنگے ہیں نفل پڑھ رہے اور لوگ کتنے برے ہیں سارے سوئے پڑے ہیں۔ فرمایا بیٹا تو نے تہجد پڑھ کے اتنا ثواب نہیں کمایا جتنا لوگوں کی برائی کر کے تو نے گناہ کما لیا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین اللہ عبادت کی توفیق دے، عبادت کر کے تکبر نہ کرنا، عاجزی آئے انسان کے اندر، انکساری آئے۔ جن کو آپ جہنمی سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں کون سا عمل خدا کے دربار میں ان کا قبول ہو گیا ہو اور اللہ نے ان کی جنت کا فیصلہ کر دیا ہو، اور اپنے متعلق اپنے آپ کو جنتی اور اچھا سمجھ رہے ہیں، پتہ نہیں کون سا گناہ جس کی ہم گرفت میں ہو اور قیامت کے دن اسی کا مواخذہ ہو جائے اور اسی پر ہماری پکڑ ہو جائے۔ تو اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیکی کرنا فرض ہے اور اپنے آپ کو نیک سمجھنا حرام ہے۔ اپنے آپ کو نیک سمجھنا، یہ جملہ یاد کر لو، اس سے تکبر کی جڑ کٹے گی اور یہ جو میں منہ اندر جو بھرا سب نکل جائے گا۔ نیکی کرنا فرض ہے اور اپنے آپ کو نیک سمجھنا حرام ہے، اور لوگوں کو بغیر دلیل کے نیک سمجھنا عین عبادت ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ظن المومنین خیرا، فرمایا مومن کے بارے میں اچھا گمان کرنا، کلمہ پڑھنے والے کے بارے میں اچھا گمان کرنا، کوئی برائی بھی دیکھ لینا تو یہی سمجھنا کہ شاید میرے دیکھنے سننے میں فرق ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، وہ توبہ کر لی ہو اس نے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہو۔ فرمایا مومن کے بارے میں اچھا گمان کرنا ہمیشہ۔ تو اس لیے ہمیں حضور کے فرمان کو سینے سے لگانا چاہیے۔ بس میرے دوستو پھر وہی عرض کرتا ہوں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اللہ نے حکم دیا پوری انسانیت کو زاد راہ لے کر آؤ یہاں سے، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی محبت ہے۔ اور آگے فرمایا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، اے اولی الالباب، صرف اللہ سے ڈرو اور کسی سے نہ ڈرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔